السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 380 سے پڑھیں گے غزوہ ذات الرقاع. یہ غزوہ جمادی الاولیٰ 7 ہجری میں ہوا تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ آ کے جب مطمئن ہو چکے تو آپ کو اطلاع ملی کہ چند قبائل ہیں، بنو انمار، بنو ثعلبہ اور بنو محارب. یہ ان کے بدو سب اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کا پروگرام ہے کہ کسی طرح مدینے پر حملہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپا اور 700 صحابہ کی معیت میں مدینے سے 2 دن کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے نخل، اس کا رخ کیا. وہاں بنو غطفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا ہوا. بنو غطفان کا ایک بہت بڑا گروہ تھا جو وہاں تیار تھا جنگ لڑنے کے لیے. تو مسلمانوں کا آمنا سامنا ان سے ہو گیا. دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب آئے اور بعض نے بعض کو خوفزدہ کیا لیکن جنگ نہ ہوئی. یعنی ایک دوسرے کو ذرا دھمکیاں دیتے رہے، تلوار کے فن دکھاتے رہے. نماز کی اقامت کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھائی. یعنی ایک گروہ کو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت نماز ہوئی اور لشکر کی 2. یہی صلاۃ خوف ہے اور اس کی اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جو احادیث میں مروی ہیں. پھر اللہ نے دشمن کے دل میں رعب ڈال دیا، اس کی جمعیت پراگندہ ہو گئی. یعنی جتنا ان کا اجتماع تھا، ایک یونٹی تھی، وہ سب خوف زدہ ہو کے آپس میں لڑ کے ایک دوسرے سے نکل کے چلے گئے. اور اس طرح پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی مدینہ واپس تشریف لے آئے. اس غزوے کا نام اس لیے ذات الرقاع پڑ گیا کہ مسلمانوں کے قدم پیدل چلنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے اور انہوں نے ان پر چیتھڑے لپیٹ لیے تھے. یعنی پھٹے پرانے جو کپڑے تھے ان کو اپنے پاؤں پہ لپیٹے ہوئے. چیتھڑوں کو عربی زبان میں رقاع کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے، گویا وہ رقاع تھے، یعنی پیوند تھے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. کہا جاتا ہے کہ غزوے کی جگہ کا نام ہی یہی ہے. یعنی یہیں پر ہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پہنچے تھے اور یہ نوبت آئی تھی کہ بنو غطفان کے جو لوگ ہیں وہ بھی سامنے کھڑے ہیں تو آپس میں ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا. اور پھر دشمن کے دل میں جو رعب پڑا ہے تو اس کی جمعیت بھی وہیں اکٹھی تھی، وہ بھی بکھر گئی. یعنی اس میں لڑائی نہیں ہوئی، اس کی نوبت نہیں آئی اور نہ ہی کوئی مسلمان شہید ہوئے اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی مارا گیا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد نے ان پر ایک رعب ضرور طاری کر دیا کہ ہم کہیں بھی اکٹھے ہوں گے، مسلمان آ کے ہماری خبر لے سکتے ہیں. اس غزوے میں بڑی دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اس پر اپنی تلوار لٹکا کر سو گئے. یعنی درخت کے نیچے ہی. یعنی اس دور میں سپہ سالار اس قسم کے ہوا کرتے تھے. بقیہ لوگ مختلف درختوں کے نیچے جا کر سو گئے. ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونت لی. آپ بے خبر سو رہے تھے مگر اتنے میں آپ جاگ گئے. تو مشرک کو شمشیر بدست پایا، یعنی اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی. اس نے کہا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں. اس نے کہا تو تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ. یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اتنا روب پڑا اس پہ. مشرک تھا نا، اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرنے والا، تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ڈر جاتا ہے. تو وہ تلوار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی. پھر آپ نے فرمایا من یمنعک منی، مجھے اب بتاؤ کہ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ اچھے پکڑنے والے ہیں، یعنی آپ احسان کرنے والے ہیں. آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی. وہ مسلمان تو نہ ہوا لیکن یہ عہد کیا کہ وہ آپ سے لڑائی کرے گا، نہ لڑنے والوں کا ساتھ دے گا. آپ نے اس کی راہ چھوڑ دی.
اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا میں سب سے اچھے انسان سے ملاقات کر کے تمہارے پاس آیا ہوں. بس اتنی بات کہی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتنی تعریف کی کہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، یعنی باوجود اس کے کہ مجھ پر وہ قابو پا چکے تھے، میں دھمکی دے چکا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے مجھے معاف کر دیا. عام اہل مغازی کہتے ہیں کہ یہ غزوہ 4 ہجری میں پیش آیا. اکثر کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ یہ غزوہ ذات الرقاع جو ہے یہ 4 ہجری میں پیش آیا ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا، کیونکہ غزوہ خیبر 6 کو ہوا تھا اور یہ اس کے 1 سال بعد پیش آیا تھا. وجہ اس کی یہ کیونکہ ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما اس غزوے میں موجود تھے، اور یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس غزوہ خیبر کے بعد آئے تھے. یعنی غزوہ خیبر کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں خیبر میں ہی تھے کہ یہ دونوں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ملے ہیں. تو 6 ہجری میں یا تو دونوں مسلمان ہوئے ہیں یا مسلمان ہوئے تھے اپنے اپنے علاقوں میں تھے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آ کے انہوں نے جوائن کیا خیبر کے موقع پر. تو یہ 6 کو ہوا ہے. اور اس کے بعد کا جو غزوہ ذات الرقاع اس میں ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس میں موجود تھے. 4 ہجری کو تو یہ دونوں موجود ہی نہیں تھے، یعنی مدینہ میں نہیں رہتے تھے. تو اس غزوے سے پہلے اور اس کے بعد راستوں کے امن، دہشت گردوں کی سرکوبی اور تخریبی مجمعوں کو منتشر کرنے کے لیے متعدد سرایا آپ نے روانہ فرمائے. یعنی چھوٹے چھوٹے ٹرپس جو ہیں وہ آپ نے مختلف علاقوں کی طرف روانہ فرمائے، اور مقصد یہی تھا کہ راستے جو ہیں پرامن ہو جائیں، یعنی قافلے آرام سے آئے جائیں، ان کو کوئی نہ لوٹے، نہ کوئی حملہ کرے. اور پھر دہشت گرد جو ہیں یعنی وہ بھی پھیلے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سبق دینے کے لیے مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں مختلف علاقوں میں بھیجے. لیکن طوالت سے بچنے کے لیے ان کا ذکر موقوف کر رہے ہیں، یعنی چھوڑ رہے ہیں یہ صاحب کتاب. پھر عمرہ قضا پیش آتا ہے. ذی قعدہ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمرہ ادا کرنے روانہ ہوئے جس پر حدیبیہ کی صلح میں اتفاق ہوا تھا. چنانچہ مدینے کا انتظام حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا. قربانی کے 60 اونٹ ساتھ لیے اور ان پر ناجیہ ابن جندب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا. 100 گھوڑے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، جن کی نگرانی پر محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا. محمد ان کا نام تھا، یہ صحابی رسول ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ پر یہ اسلام لائے تھے. تو یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ محمد نام جو ہے یہ عربوں میں پہلے سے کہیں کہیں موجود تھا. پھر ذوالحلیفہ پہنچ کر احرام باندھا اور لبیک کہا، کیونکہ یہ میقات تھی نا، مدینہ والوں کی میقات یہی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کے ساتھ لبیک کہا، پھر اپنا سفر جاری رکھا. جب وادی یأجج پہنچے تو سارے ہتھیار رکھ دیے اور ان کی حفاظت کے لیے حضرت اوس ابن خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے کہ تم لوگ یہیں رہو، ان کی حفاظت کرو، ہم عمرہ کر کے واپس آئیں گے، اس کے بعد تم جانا. صرف سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی تلواریں لے کے قدا کے راستے سے جو ہجون میں نکلتا ہے مکے میں آپ داخل ہوئے. تو یہ ہجون کا راستہ جو ہے یہ وہ ہے جو جب ہم مکہ سے نکل کے جدہ کی طرف آتے ہیں، گاڑی جو ہے حرم سے جب نکل کے ادھر مڑتے ہی سیدھی نکلتی ہے، تو یہ سیدھی جب ڈھلوان جو ہے وہاں جب اترتی ہے تو ادھر ادھر کا جو علاقہ ہے یہ سارا ہجون کا علاقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے ہی داخل ہوئے مکہ میں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی قصوا پر سوار تھے، اونٹنی کا نام ہے قصوا، اور صحابہ کرام تلواریں حمائل کیے آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، یعنی اس طرح آپ مکے میں داخل ہوئے. آپ بھی لبیک پکار رہے تھے اور وہ صحابہ بھی لبیک پکارتے جا رہے تھے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں داخل ہوئے، چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر سواری ہی پر طواف فرمایا. سواری پہ اترے نہیں ہیں، چلتی رہی وہ اونٹنی قصوا اور آپ طواف فرماتے رہے. مسلمانوں نے بھی طواف کیا. وہ قوت و جوان مردی کی شان کے مطابق دائیں کندھے کھولے خانہ کعبہ کے گرد دوڑ رہے تھے، یعنی طواف کر رہے تھے ذرا تھوڑا سا اکڑ کے. اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تلوار حمائل کیے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہے تھے.
یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک اعتبار سے تحفظ بھی تھا کہ کفار کے گڑھ میں یعنی مکہ میں داخل ہو کے ہو سکتا ہے کہ کفار کوئی شرارت کر ڈالیں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر حملہ کر ڈالیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی سے اترنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اونٹنی پر ہی آپ سوار رہے۔ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران طواف کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آگے آگے تلوار حمائل کیے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ خلو بنی الکفار عن سبیلہ خلو فکل الخیر فی رسولہ الیوم نضربکم علی تأویلہ کما ضربناکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ۔ کفار کے پوتوں ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، اس لیے کہ ساری بھلائی اللہ کے پیغمبر ہی میں ہے، تم میں نہیں ہے، یہ کفر میں نہیں ہے۔ آپ کی رسالت اور آپ کی پیغمبری میں یہ سب بھلائی ملتی ہے۔ آج ہم اس کی تعویل پر تمہیں ماریں گے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ ارشاد فرمائیں گے اس کے مطابق ہم تمہارے ساتھ ڈیل کریں گے۔ تعویل کا مطلب یہ ہے جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں، یعنی قرآن جب آپ پر اترا اور قرآن کے مطابق ہماری آپس میں لڑائی ہوئی اور ہم تمہیں مار چکے، بے نہیں اسی طرح نبی علیہ السلام پر جو کچھ اترا اور آپ اس کا جو معنی و مفہوم بتائیں گے، ارشاد فرمائیں گے، تو جو ارشاد فرمائیں گے ہم اس کے مطابق پھر تمہیں ماریں گے، اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی، یعنی اتر جائے گی، اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی، یعنی ایسا عالم ہوگا ہماری مار کا۔ مشرکین کعبہ کے شمال میں قوائے قیان پہاڑ پر بیٹھے تھے، انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کو دیکھا کہ دوڑ رہے ہیں اور اکڑ کے طواف کر رہے ہیں تو کہنے لگے یہ تو طاقتور لوگوں سے بھی زیادہ تگڑے ہیں۔ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ پہلے 3 چکروں میں دوڑ لگائیں تاکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھا سکیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نہ دوڑیں، وہاں آرام سے چلیں، کیونکہ یہ حصہ جنوب میں تھا جسے مشرک دیکھ نہیں پا رہے تھے، وہ ادھر تھے اور مشرکین دوسری تھے۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ نے صفا اور مروہ کی سعی کی اور ان کے ساتھ پھیرے لگا کر مروہ کے پاس قربانی کے جانور ذبح کیے اور وہیں اپنا سر منڈوایا۔ مسلمانوں نے بھی یہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجج بھیج دیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کرے، اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر رہے۔ مکے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 روز قیام فرمایا۔ اس دوران میں حضرت میمونہ بنت حارث الہلالیہ اس سے شادی کی۔ وہ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی بیوی تھی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی۔ انہیں شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا۔ حضرت عباس نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان کی شادی کر دی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے، یعنی آپ نے احرام کھولا ہوا تھا اور عمرہ کر چکے تھے۔ کیونکہ مکہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے آپ نے عمرہ کیا، پھر حلال ہوئے تو حلال ہی باقی رہے۔ چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی راہ لی۔ مکے سے 9 میل دور مقام صرف پہنچے تو پڑاؤ ڈال کر قیام فرمایا، اور وہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی عمل میں آئی اور وہ آپ کی خدمت میں آ گئی۔ پھر اللہ نے آپ کے خواب کی جو تصدیق فرمائی تھی اور اپنے گھر کے طواف کا جو شرف بخشا تھا، اس پر خوش خوش مدینہ واپس تشریف لائے۔ اللہ کی تقدیر کا یہ پہلو بھی بڑا عجیب ہے کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی مقام صرف میں ہوئی اور وہیں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ شادی بھی وہیں ہوئی اور فوتگی بھی وہیں ہوئی۔ عمرہ قضاء سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سمتوں میں، جہاد کا مطلب مختلف علاقوں کی طرف چند سرایا روانہ فرمایا۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت سریہ مؤتہ کو حاصل ہے، پھر سریہ ذات السلاسل کو۔ تو یہ بھی جنگیں ہوئیں اور بڑی زبردست جنگیں ہوئیں۔ ایک کا نام ہے مارکہ مؤتہ، جمادی الاولی 8 ہجری میں یہ جنگ ہوئی تھی۔ امراء اور بادشاہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے اس میں اسلام کی دعوت دی تھی،
ان کے ذکر میں یہ بات گزر چکی ہے کہ شرحبیل بن عمر غسانی اس نے حضرت حارث بن عمیر ازدی کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر امیر بصرہ کے پاس گئے تھے، قتل کر دیا تھا. یعنی شرحبیل نے صحابی رسول حارث بن عمیر کو قتل کر دیا تھا. یہ حرکت اعلان جنگ کے مترادف تھی. یعنی کسی بھی ملک کا قاصد جب کسی کے پاس جائے تو اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کو مارا نہیں جاتا، چاہے کتنی ہی مخالفت کیوں نہ ہو، کتنی ہی جنگ تیار کیوں نہ ہو، یہ حرکت نہیں کی جاتی. لیکن جب اس کو قتل کر دیا جائے تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعلان جنگ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ پر یہ بات سخت گراں گزری، آپ کو بہت تکلیف ہوئی کہ میرے صحابی کو انہوں نے قتل کر دیا ہے. چنانچہ آپ نے 3000 افراد کا ایک لشکر تیار کر کے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن کی جو دشمنی ہے اس سے دبنے کی ضرورت نبی علیہ السلام نے محسوس نہیں کی. آپ دبے نہیں ہیں. گو انہوں نے آپ کا قاصد قتل کر دیا، مگر ان کو سبق سکھانے کے لیے آپ اسی وقت تیار ہوتے ہیں اور صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں. تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو فرمایا، ان قتل زید فجعفر وان قتل جعفر فعبد اللہ بن رواحہ. اگر لڑائی میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار ہیں تمہارے، اگر وہ قتل ہو جائیں تو پھر جعفر تمہارے سپہ سالار ہوں گے، اور اگر جعفر قتل کر دیے جائیں تو پھر عبداللہ ابن رواحہ یہ تمہارے سپہ سالار ہوں گے. تو یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تو ان صحابہ کرام نے جو سپہ سالار ہیں انہوں نے سن کے یقین کر لیا کہ اب ہماری شہادت ہوگی، کہ واقعی ایسا ہونا ہے. اس لشکر کے لیے آپ نے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید ابن حارثہ کے حوالے کیا، اور وصیت فرمائی کہ جہاں حضرت حارث ابن عمیر قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ انکار کریں تو پھر لڑائی کریں. پہلے اسلام کی دعوت دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ، قاتلوا من کفر باللہ، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا کبیرا فانیا ولا منعزلا بصومعة ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. یہ ہے وہ سبق کہ لڑائی میں دشمن کے علاقے میں گھس کے بھی یہ کام مسلمانوں نے نہیں کرنا. اور یہ جو الزام ہے مسلمانوں پر دیا جاتا ہے کہ مسلمان بڑے خونخوار ہیں، انہوں نے بہت غلطیاں کی ہیں، بہت زیادتیاں کی ہیں ہمارے اوپر، کوئی ایسی شہادتیں نہیں ملتی، یہ محض الزامات ہیں. لیکن اس وقت بھی دنیا دیکھ رہی کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرنا ہے. تم نے اپنی نیتوں کو درست کر لو اور دیکھو بد عہدی نہ کرنا. دشمن کے ساتھ بھی جو عہد کیا ہوا ہے نا بس وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی عہد نہیں توڑنا. خیانت نہ کرنا. کسی بچے، عورت اور قریب المرگ بڈھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک کو دنیا کو قتل نہ کرنا. کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا اور نہ ہی کسی عمارت کو منہدم کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، اور یہی اب تک مسلمانوں کو جو اسلامی غزوہ یا سریہ کہہ دیں، جو بھی لڑائی ہوتی ہے اس وقت کی یہ تاکید ہے کہ جہاد میں مسلمانوں نے یہ کام ضرور کرنے ہیں. آپ سنیت الوداع تک لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے. یہ سنیت الوداع وہی ہے جہاں پر چھوٹی چھوٹی گھاٹیاں ہیں، پہاڑیاں ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی اونٹنی پہ تشریف فرما ہو کے جب مکہ سے مدینہ داخل ہوئے تھے ہجرت کے وقت، تو یہاں پر جو ہی آپ سامنے آئے تھے تو پھر بچیوں نے ایک گیت گایا تھا کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. یہ وہ جگہ تھی. تو وہاں سے آپ نے ان کو خدا حافظ کہا. اس لشکر نے جنوبی اردن پہنچ کر معان کے مقام پر پڑاؤ ڈالا. وہاں اسے معلوم ہوا کہ ہرقل 1,00,000 کا لشکر لے کر مآب میں خیمہ زن ہے. مآب نام کی ایک جگہ ہے، اور اس کے ساتھ مزید 1,00,000 نصرانی عرب بھی شامل ہو گئے. اس اطلاع پر مسلمانوں نے 2 رات مشورہ کیا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر آپ سے کمک طلب کریں یا جنگ میں کود پڑے.
ابن رواحہ نے یہ کہہ کر انہیں گرما دیا کہ اب آپ لوگ جس بات سے کترا رہے ہیں یعنی شہادت، یہ وہی چیز ہے جس کی طلب میں ہم نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تعداد اور قوت و کثرت کے بل پر نہیں لڑا کرتے، بلکہ ہماری لڑائی اس دین کے بل بوتے پر ہے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارے سامنے دو خوبیاں ہیں، غلبہ یا شہادت۔ لوگوں نے کہا واللہ ابن رواحہ بالکل سچ کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر موتا میں پڑاؤ ڈال دیا، پھر وہیں لشکر کو ترتیب دیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اب کیا تھا، ایک خوفناک اور سنگین مارکا شروع ہو گیا جو تاریخ انسانی کا عجیب ترین مارکا تھا۔ 3000 جانباز 2 لاکھ کے لشکر جرار کا مقابلہ کر رہے تھے اور دو بدو ڈٹے ہوئے تھے۔ ہتھیاروں سے لیس یہ بھاری بھرکم لشکر دن بھر حملے کرتا اور اپنے بہت سے بہادر گنوا بیٹھتا تھا، لیکن اس مختصر سی نفری کو پسپا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ مسلمانوں کا علم یعنی جھنڈا پہلے حضرت زید ابن حارثہ نے لیا، پھر وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گتھ گئے، یعنی اچھی خاصی ان پر ہر طرف سے بارش ہوئی اور خلط شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ رہے۔ ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا اور خوب ڈٹ کر جنگ کی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچ گئی، یعنی خوب عروج پہ لڑائی ہو گئی بڑی تیزی سے، تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، کونچیں کاٹ دیں اور وار پر وار کیے یہاں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور بلند رکھا یہاں تک کہ ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں کی مدد سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور وہ فضا میں لہراتا رہا یہاں تک کہ وہ نیزوں اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم کھا کر خلط شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ تو 90 سے زیادہ ان کو زخم پڑے ہیں جسم پہ، تب جا کے شہید ہوئے۔ یہ سارے زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں آئے تھے، پیٹھ میں نہیں آئے تھے، یعنی دشمن کو انہوں نے پیٹھ نہیں دکھائی تھی، سامنے سے لڑ رہے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق انہوں نے جھنڈا لیا، آگے بڑھے، پھر اپنے معمع نامی گھوڑے سے اتر کر لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت پر جھنڈا حضرت ثابت ابن ارقم نے تھام لیا تاکہ گرنے نہ پائے، اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ کسی آدمی پر اتفاق کر لیں۔ لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتفاق کیا، اور اس طرح جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کی طرف منتقل ہو گیا، کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا تھا نا سیف من سیوف اللہ، کہ خالد جو ہے یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اتنی پرزور اور بے نظیر جنگ کی کہ ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینے میں اسی دن 3 سپہ سالاروں کی شہادت کی خبر دی اور بتایا کہ اب کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور انہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا۔ دن ختم ہوا تو دونوں فریق اپنے اپنے کیمپوں میں واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی ترتیب بدل دی، پیچھے کو آگے اور آگے کو پیچھے، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں کر دیا۔ دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کے پاس کمک آ گئی ہے، اس پر روب چھا گیا۔ حضرت خالد نے ہلکی سی جھڑپ کے بعد لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن دشمن کو آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ اسے خطرہ تھا کہ یہ کوئی چال نہ ہو۔ اس طرح مسلمان موتا کی طرف سمٹ آئے اور 7 دن تک دشمن سے جھڑپ کرتے رہے۔ پھر دونوں فریق رک گئے اور لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ رومیوں نے سمجھا کہ مسلسل کمک پہنچ رہی ہے اور وہ چال چل کر رومیوں کو صحرا میں گھسیٹ لے جانا چاہتے ہیں، جہاں سے بچ نکلنا آسان نہیں۔ اس طرح اس جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ اس غزوے میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ دشمن خاصی تعداد میں مارے گئے، مگر ان کی تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ ایک جذبہ تھا، بہرحال تھوڑی سی تعداد، 3000 کی تعداد 2 لاکھ افراد کے سامنے، اور وہ بھی جدید ترین اسلحے سے لیس ہوں، ان کا مقابلہ۔ عجیب و غریب لوگ تھے، کس طرح ان کا اندر ایمان تھا اور کیا جذبہ تھا۔ سریہ ذات السلاسل، یہ جمادی الاخرہ سن
8 ہجری یعنی مارکہ موتا میں شامی عربوں کا جو موقف تھا، اس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے حکیمانہ اقدام کی ضرورت محسوس کی جو انہیں رومیوں کی مدد سے باز رکھ سکے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو 300 صحابہ اور 30 گھوڑوں کے ساتھ روانہ کیا، جو کہ حضرت عمرو کی دادی ان کے قبائل میں سے ایک قبیلہ بلدی سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے مقصود یہ تھا کہ ان کی تالیف قلب کی جائے، لیکن اگر وہ انکار کریں تو روم کی تائید میں کھڑے ہونے پر انہیں سبق سکھایا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمک طلب کی۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 200 سربراہ مہاجرین اور انصار کی کمک بھیجی، لیکن امیر عام اور نماز کے امام حضرت عمرو بن عاص ہی تھے رضی اللہ عنہ۔ کمک آ جانے کے بعد انہوں نے قضاء کے علاقوں کو دور تک روندا۔ ایک لشکر سے سامنا ہوا، لیکن جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کر بکھر گیا۔ سلاسل وادی قرا سے آگے خطہ زمین اور ایک چشمے کا نام ہے، اسی کی طرف یہ سریہ منسوب ہے، کیونکہ مسلمانوں نے یہیں پڑاؤ ڈالا تھا۔ یہ سریہ جمادی الاخرہ سن 8 ہجری میں یعنی غزوہ مؤتہ کے 1 مہینے بعد بھیجا گیا تھا۔ پھر غزوہ فتح مکہ کا موقع پیش آتا ہے۔ رمضان 8 ہجری میں یہ فتح مکہ ہوتا ہے۔ رمضان 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی فتح کا شرف بخشا۔ یہ سب سے عظیم فتح تھی جس سے اللہ نے اپنے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی، اپنے گھر اور اپنے شہر کو غلط ہاتھوں سے آزاد کیا، وہ اس کے اہل نہیں تھے۔ اس فتح پر آسمان والوں نے خوشی منائی اور کفار اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ بنو بکر حدیبیہ کے معاہدے میں قریش کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ ان کی بنو خزاعہ کے ساتھ دور جاہلیت سے خون ریزی اور کشاکش یعنی کشمکش چلی آ رہی تھی، جس کی آگ اسلام کی آمد کے سبب وقتی طور پر بجھ گئی تھی۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو بنو بکر نے اسے غنیمت جانا اور موقع پا کر شعبان 8 ہجری میں رات کے وقت بنو خزاعہ پر چھاپا مارا۔ اس وقت بنو خزاعہ وطیر نامی ایک چشمے پر موجود تھے۔ بنو بکر نے ان کے 20 سے زیادہ آدمی قتل کر ڈالے اور انہیں مکے تک دھکیل لائے، بلکہ مکے کے اندر بھی ان سے لڑائی کی۔ قریش نے بھی پس پردہ ہتھیاروں اور جنگجوؤں سے ان کی مدد کی، اس لیے کہ بنو خزاعہ اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حلیف تھے اور بنو بکر یہ قریش کے حلیف تھے۔ تو یہ معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی کسی کے حلیف کو مارے گا نہیں، اور دونوں حلیف مل کے آپس میں دوسرے کے خلاف جنگ کریں گے۔ یہ آپس میں ان کے معاہدے ہو چکے تھے۔ بنو خزاعہ چونکہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور ان کے متعدد افراد مسلمان بھی ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی کہ بنو بکر نے ہم پر حملہ کیا اور ہمارے اتنے بندے مار ڈالے ہیں۔ آپ نے فرمایا واللہ لأمنعنکم مما امنع نفسی منہ، واللہ میں جس چیز سے اپنی حفاظت کرتا ہوں اسی سے تمہاری بھی اب ضرور حفاظت کروں گا۔ ادھر قریش نے اپنی غلط کاری محسوس کی اور اس کے نتائج سے خوف زدہ ہوئے کہ ہم نے خام خواہ ہتھیار دیے ان کو، ان کی مدد کی، بنو بکر کی، بنو خزاعہ کے خلاف، اور روکا نہیں۔ اس لیے جھٹ ابو سفیان کو مدینے بھیجا کہ وہ عہد کو پختہ کرے کہ جو معاہدہ ہو چکا ہے نا اس کو توڑنا نہیں ہے، اور مدت اور بڑھا دے۔ ابو سفیان مدینے پہنچا تو اپنی صاحبزادی ام المومنین ام حبیبہ کے گھر آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے قابل نہیں گردانا؟ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک ہیں۔ ابو سفیان نے کہا واللہ میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے، تم مجھے تو چھوڑ چکی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی ہو، لیکن لگتا ہی ہے کہ کچھ شر ہے جو تمہارے دماغ میں آ گیا کہ تم میرا اب احترام نہیں کر رہی۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے گفتگو کی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ ابو بکر کے پاس گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ابو سفیان حضرت عمر کے پاس آیا، انہوں نے سختی سے انکار کیا۔ اس کے بعد سیدنا علی کے پاس آیا، انہوں نے معذرت کی اور مشورہ دیا کہ وہ خود لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کرے اور واپس چلا جائے۔
اس نے ایسا ہی کیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری شروع کر دی. صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا اور مدینے کے گرد و پیش جو اعراب تھے انہیں بھی تیاری کے لیے کہا، لیکن خبر چھپائے رکھی اور دعا فرمائی کہ اللہم خذ العجون والاخبار عن قریش حتی نبغتها فی بلادها. اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک ان کے سروں پر پہنچ جائیں. کوئی ان کو خبر نہ مل سکے ہماری کہ ہم یہاں سے نکل چکے اور مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. مزید رازداری کے لیے آپ نے اوائل رمضان میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے 36 میل دور بطن عزم کے طرف روانہ فرمایا تاکہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے. ادھر حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو ایک رقعہ لکھ کر یہ اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں. اب یہ ایک راز کی بات تھی. انہوں نے یہ رقعہ ایک خاتون کو دیا اور اسے قریش تک پہنچانے کا معاوضہ بھی اس کو دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے خبر آ گئی کہ آپ کا یہ راز فاش ہو رہا ہے. تو آپ نے اسی وقت مسجد میں تشریف لا کے حضرت علی، حضرت مقداد، زبیر اور حضرت ابو مرثد غنوی کو یہ کہہ کر بھیجا کہ ابھی تیار ہو، جاؤ مکہ کی راہ میں اور راستے میں ایک مقام آئے گا روضہ خاخ کا باغ. وہاں تمہیں ہودج میں بیٹھی، اونٹ پہ بیٹھی ایک خاتون ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ تم نے لے کے آنا ہے. تو وہ جب وہاں پہنچے تو واقعی اس روضہ خاخ کا باغ جو تھا خاخ نام کا، اسی علاقے میں ہی دیکھا کہ ایک عورت اسی پگڈنڈی پہ سڑک پہ روانہ ہے مکہ کی طرف. تو حضرت علی نے آگے بڑھ کر اس کی اونٹ کی مہار پکڑی، اونٹ کو بٹھایا اور عورت سے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ نکال دو. تو اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رقعہ نکالو، خط نکالو، اگر نہیں تو لنجردنک، تو ہم تمہیں برہنہ کر کے بھی دیکھ لیں گے. اس پر وہ گھبرا گئی. تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے کے اندر سے وہ خط جو باندھا ہوا تھا وہ نکال کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. بس خط لیا، انہوں نے عورت کو چھوڑا اور یہ لوگ واپس نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آ گئے. تو آپ نے خط پڑھا تو دریافت فرمایا حاطب یہ کیا ہے؟ حاطب موجود تھے. حاطب نے معذرت کی اور کہا کہ مکہ میں میرے اہل و عیال اور بال بچے ہیں اور قریش میں میری کوئی قرابت داری نہیں کہ اس کی وجہ سے وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں، تو میں نے چاہا کہ ان پر کوئی احسان کروں کہ اس کے بدلے وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کر ڈالیں، ورنہ میں نے یہ کام اسلام سے مرتد ہونے کے سبب کیا ہے، نہ کفر سے راضی ہونے کے سبب. بس آپ اسے غلطی سمجھیں، نیت میری یہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن مار دوں کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا. آپ نے فرمایا عمر انہ شہید بدرن، یہ حاطب جنگ بدر میں حاضر ہو چکے ہیں. وما یدریک، اور تمہیں کیا پتا، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر جھانک کر کہا ہو فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم لوگ اب جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو 10 رمضان 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا. آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے. مدینہ پر بطور منتظم ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر فرمایا کہ وہی اس کے انتظام فرمائیں گے. جحفہ پہنچے تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے آ رہے تھے. ابوا میں آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان ابن حارث اور پھپھی زاد بھائی عبداللہ ابن ابو امیہ ملے. آپ نے ان دونوں سے منہ پھیر لیا کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچاتے اور حجو کرتے رہتے تھے. حجو کا مطلب یعنی ایسی شاعری کرتے تھے کہ جس شاعری میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، آپ کا مذاق اڑائے گا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی ایسا نہیں ہونا چاہیے
کہ آپ کے چچا زاد اور پھپھی زاد بھائی ہی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں۔ حضرت علی نے ابو سفیان ابن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور ان سے وہی کہو جو برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تھا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، اللہ تمہیں بخش دے گا اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے اور اپنی سابقہ حرکت سے معذرت کی کہ جو کچھ ہوا معاف کر دیجیے، حالانکہ بڑی لڑائیاں لڑی اس۔ جب آپ قدید پہنچے اور دیکھا کہ لوگوں پر روزہ گراں گزر رہا ہے تو روزہ کھول دیا اور لوگوں کو بھی کھولنے کا حکم دیا، پھر سفر جاری رکھا یہاں تک کہ عشاء کے وقت مر الزہران میں نزول فرمایا۔ آپ کے حکم سے لشکر نے الگ الگ آگ جلائی، یوں آگ کے 10,000 الاؤ روشن کیے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرے پر مقرر فرمایا۔ مختلف علاقوں میں 10,000 قسم کے آگ کے الاؤ جلائے گئے، جو ایک روپ تھا کہ بہت بڑا لشکر ہے مسلمانوں کا۔ ادھر ابو سفیان خوف اور اندیشے کے عالم میں نکلا، اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ اس کے ساتھ حکیم بن حزام اور بدیل ابن ورقہ بھی تھے۔ آگ دیکھی تو کہنے لگا، آج جیسی آگ اور لشکر تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ بدیل نے کہا، یہ خزاعہ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، خزاعہ اس سے کہیں کم اور ذلیل ہیں کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو، وہ نہیں کر سکتے یہ کام۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر چکر لگا رہے تھے۔ آواز سنی تو پہچان گئے اور کہا، ابو حنظلہ؟ تو اس نے کہا، ابو الفضل؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا، کیا بات ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان؟ حضرت عباس نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لشکر سمیت، ہائے قریش کی تباہی واللہ۔ ابو سفیان نے کہا، اب کیا ترکیب ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان؟ حضرت عباس نے فرمایا، اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہذا اس خچر پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ پیچھے بیٹھ گیا۔ جب عمر بن خطاب کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا تو کہا، ابو سفیان، اللہ کے دشمن، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا، الحمدللہ، یوں کہا۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ لگائی۔ ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خچر کو ایڑ مار دی کہ عمر بھی جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کو بھڑکا دیں اور آپ کو حکم دے بیٹھیں، تو انہوں نے بھی خچر کو دوڑایا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے پہنچ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ انہوں نے پہنچتے ہی آپ سے ابو سفیان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عباس نے کہا، میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پکڑ لیا اور کہا، آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا۔ حضرت عمر نے بار بار اجازت چاہی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اسے اپنے ڈیرے پر لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ پھر جب صبح خدمت نبوی میں حاضر کیا تو آپ نے فرمایا، ویحک یا ابا سفیان، الم یأن لک ان تعلم ان لا الہ الا اللہ؟ ابو سفیان، تم پر افسوس، کیا تمہارے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خیش پرور ہیں، یعنی اپنوں کا خیال کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا تو اب تک وہ میرے کچھ کام آ چکا ہوتا، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل میں شکست پہ شکست کھا رہا ہوں، ان خداؤں نے میری مدد نہیں کی۔ آپ نے فرمایا، ویحک یا ابا سفیان، الم یأن لک ان تعلم انی رسول اللہ؟ ابو سفیان، تم پر افسوس، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تم نے کتنے مقابلے کیے، کتنی چالیں چلی، اور ہم تھوڑے سے تھے، کس طرح اللہ نے ہماری مدد کی، اور میں نے جو کچھ کہا وہی کچھ ہوا۔ ابو سفیان نے کہا، اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ اس پر حضرت عباس نے کہا، اس سے پہلے کہ تمہاری گردن مار دی جائے اسلام لاؤ۔
چنانچہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا اور حق کی شہادت دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول ابو سفیان اعزاز پسند ہے، اسے کوئی اعزاز دیجیے۔ آپ نے فرمایا نعم من دخل دار ابی سفیان فهو آمن ومن اغلق علیہ بابہ فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن۔ ہاں، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ تو اس طرح ابو سفیان کا دل رکھنے کے لیے آپ نے کوشش کی، کیونکہ مسئلہ یہی تھا ساری عمر جس نے لڑائیاں لڑی ہوں، اور اس کے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی کہ اب مسلمانوں کا لشکر میرے علاقے میں داخل ہو اور میں ان کا لیڈر ہو کے سقوط مکہ کا واقعہ میرے ہوتے ہوئے پیش آئے تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی، ذلت کی بات ہوگی۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ نے جو بھی اس سے مہربانی کی، بوڑھے تھے ابو سفیان، جتنی بھی مہربانی کی، اس کا دل بہرحال اتنا سخت تھا کہ بمشکل وہ راضی ہوتا تھا، اور ایسے مواقع پہ راضی ہونا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی حسن سلوک کیا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو اسی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کی تنگنائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روکے رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکے۔ حضرت عباس نے ایسا ہی کیا، یعنی پہاڑی کے اوپر لے گئے اور نیچے جو وادی تھی، تنگ وادی تھی، وہاں سے مسلمانوں کا لشکر یوں گزر رہا تھا اور وہ اوپر سے دیکھ رہا تھا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے پرچم لیے گزرنے لگے۔ جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں حضرت عباس فرماتے بنو فلاں، یعنی مثلا بنو سلیم کے لوگ ہیں۔ ابو سفیان کہتا مجھ کو بنو فلاں سے کیا واسطہ؟ یعنی وہ خیال آتا کہ یہ تو کل کو ہمارے ماتحت تھے، اب یہ نبی علیہ السلام کا ساتھ دے کے فاتح بن کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، ہمارا ان سے کیا تعلق؟ یہاں تک کہ انصار کا دستہ گزرا جس کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ابو سفیان الیوم یوم الملحمہ، کہ آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج کعبہ کی حرمت اٹھا لی گئی۔ جب یہ لفظ نبی علیہ السلام کو پہنچے کہ سعد بن عبادہ نے یہ لفظ کہے ہیں، تو آپ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھنڈا لے لیا اور ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا، اور پھر جواب میں یہ فرمایا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن خون ریزی کا دن نہیں، آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے۔ تو ایسے موقع پہ کنٹرول کرتے ہوئے آپ نے پرچم حضرت سعد سے لے کر ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ان کے پیچھے ہو جائیں۔ ابو سفیان نے کہا عباس پامالی کا دن مبارک ہو، آج خوب مسلمان روندیں گے مکہ کو اور تمہارے ایک ایک فرد کو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین و انصار کے درمیان فروکش تھے، یہاں صرف لوہے کی باڑھ دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، عباس یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت عباس نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذ آرائی کی کسے طاقت ہے؟ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی زبردست ہو گئی۔ حضرت عباس نے کہا یہ نبوت ہے، بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ اس نے کہا جی ہاں فی الواقع۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد کی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا کذب سعد، ھذا یوم یعظم اللہ فیہ الکعبۃ و یوم تکسا فیہ الکعبۃ۔ سعد نے غلط کہا، یعنی سعد نے کہا تھا نا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون ریز لڑائی کا دن ہے، تو آپ نے فرمایا سعد نے غلط کہا، آج کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا، اور پرچم حضرت سعد سے لے کر ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگوں یہ محمد ہیں، تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہذا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا تجھ پر اللہ کی لعنت، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا اور جو اپنا دروازہ بند کر لے اندر سے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ تیزی سے اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا پہنچے تو میسرہ کے سالار حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ
کہ وہ قدا کے راستے مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہو جائیں. یعنی یہ جس طرف آج کل خوب عمارتیں گرائی جا رہی ہیں وہ علاقہ جو ہے نا بالکل ہی نیچے کا ہے، یوں اوپر آتے ہیں پھر حرم آتا ہے. تو کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں اور یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملیں. اور میمنہ کے قائد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار حضرت زبیر کو آپ نے حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے بالائی حصے سے مکہ میں داخل ہوں اور ہجون میں آپ کا پرچم گاڑ دیں، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں. جبکہ پیادہ اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بطن وادی کا راستہ وہ پکڑیں اور مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اتریں. اس موقع پر قریش نے خندمہ میں کچھ اوباشوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ ہو رہیں گے، ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے. جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ میں ان کے 12 آدمیوں کو کاٹ ڈالا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے. اس کے بعد حضرت خالد مکے کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے. البتہ ان کے دستے کے 2 آدمی راستہ بھٹک کر لشکر سے بچھڑ گئے اور مارے گئے. ادھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا جس میں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نے قیام کیا اور وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تھوڑی دیر استراحت فرما رہے تھے پھر آگے بڑھے. اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے اور باتیں کر رہے تھے. پھر آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین و انصار کے جلب میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما اور بیت اللہ کا طواف کیا. آپ حالت احرام میں نہیں تھے. اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے. آپ ایک لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی انہیں کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور گراتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے والا ہی ہے. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت اب ختم ہو گئی، اب وہ واپس نہیں آئے گا. تو اس ضرب سے بت اپنے چہرے کے بل گرتے جا رہے تھے. آپ ان کو یوں مارتے جا رہے تھے اور یہی فرماتے جا رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل، اور وہ گرتے جا رہے تھے. تو اس طرح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب داخل ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ اور کام ہیں جو آپ مکہ میں رہ کے فرماتے ہیں. انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.